وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. محترم حضرات، قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی یہ آیت اللہ رب العالمین کی اس آیت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہر طریقے کا گناہ جو انسان کرتا ہے اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے، لیکن ایک ایسا گناہ ہے جس گناہ سے اللہ رب العالمین کو اتنی بیزاری ہے کہ اس گناہ کو مٹانے کی خاطر، اس گناہ کو ختم کرنے کی خاطر اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا، اور وہ گناہ ہے شرک. آپ اگر غور کریں گے آپ کو پتہ چلے گا حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ غور کریں، ہر پیغمبر کا اس دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد شرک کو خاتمہ، شرک کو ختم کرنا. پیغمبروں کا نزول شرک کے خاتمے کے لیے، جہاد کا فرض بھی ہونا شرک کے خاتمے کے لیے. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک جو دعوت دیتے رہے شرک سے بچنے کی، توحید کی طرف آنے کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں، اپنے باپ سے انہوں نے شروعات کی، اپنے گاؤں والوں کو دعوت دی، شرک سے اتنے بیزار ہوئے انی بریء مما یشرکون، بیزاری کے ساتھ کہا کہ تم جو کچھ شرک کرتے ہو میں اس سے بہت زیادہ بیزار ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو آپ لے تو پتا چلا کہ جو شرک ہے اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ ناپسند ہے. شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں، آپ نماز بھی نہ پڑھتے ہو، کبھی کبھی آپ سے عبادت غفلت کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہے. اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک، شرک کے علاوہ تم جتنے بھی گناہ کرو. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر بندہ زمین سے لے کر کے آسمان کے درمیان برابر جھاگ کے برابر اگر گناہ کرے، اللہ کہتا ہے میں معاف کر دوں گا، میری رحمت غالب آ جائے گی. لیکن ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا. اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ ناپسند ہے. جیسا کہ میں نے قرآن کی آیت ابھی میں نے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بھی معاملے میں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک کرنا، اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک کرنا اللہ کو ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ، جیسے مردار چیز ہے ہم کھا نہیں سکتے، مردار چیز حرام ہے، اور والدم، خون کا استعمال کرنا، کھانا پینا ہمارے لیے حرام ہے. ولحم الخنزیر، جیسے پگ کا گوشت ہوتا ہے، خنزیر جسے ہم کہتے ہیں، اس کا گوشت جیسے حرام ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے جس طرح خون حرام، مردار چیز حرام، خنزیر کا گوشت حرام، وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کرنا بھی اسی طرح حرام ہے. لوگ بہت ساری منتیں کرتے ہیں کہ اگر یہ کام میرا ہوا فلاں جگہ جا کر کے میں جانور ذبح کروں گا، میں فلاں کے نام پر جانور ذبح کر کے لوگوں کو کھلاؤں گا،
میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین کو اس ساری چیزوں سے بڑی بیزاری ہے۔ سورہ توبہ آپ اٹھا کر کے دیکھو، سورہ توبہ کا دوسرا نام سورہ برات ہے۔ برات کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بیزاری کرنا، نفرت کرنا، لعنت بھیجنا، برات کے معنی ہیں۔ پہلی آیت میں برات من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لعنت ہو، پھٹکار ہو مشرکین پر۔ معمولی ذری سی بات اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ ابن بزار کی ایک روایت بتا کر کے اپنی بات ختم کروں، صحیح روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام جنگل سے سفر کر رہے تھے۔ درمیانی جنگل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا دور دور تک کوئی انسان نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ وہاں پر ایک ایسا انسان ہے جس کے دونوں پیر کٹے ہوئے ہیں، بس اتنا دھڑ جسے ہم کہتے ہیں، اس کے ساتھ وہ وہاں بڑا اچھا تر و تازہ ہے اور بڑی طاقتور اور بڑا فربا محسوس ہو رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان، یہ کھاتا کہاں سے ہے؟ اسے کون کھلا رہا ہے؟ اسے کون پلا رہا ہے؟ رزق اسے کہاں سے پہنچتا ہے؟ جہاں تک میں دیکھتا ہوں نہ کھانے کی چیز ہے نہ پینے کی چیز ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے غور کیا، آسمان سے ایک چڑیا آ کر کے اس کے منہ میں ایک دانہ ڈالتی ہے اور دوسری چڑیا آ کر کے منہ میں پانی کا قطرہ ڈالتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق پہنچا رہا ہے۔ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو جہاں چاہے اللہ رزق دیتا ہے، بغیر حساب کے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر کے بڑے خوش ہوئے، حالانکہ بڑے درندے، بڑے بڑے چیر پھاڑنے والے جانور آس پاس گھوم رہے ہیں، لیکن اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہے۔ موسیٰ علیہ السلام قریب گئے، یعنی کے بعد کہا یہاں تو کب سے؟ نے کہا میں فلاں کئی مدت سے میں یہاں ہوں، آسمان سے پرندے آتے ہیں، مجھے رزق ملتا ہے، اللہ رب العالمین مجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں تیری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے پانی کی تلاش میں نکلے اور دور دراز جانے کے بعد تھوڑا پانی میسر ہوا۔ آپ لے کر کے جب آتے ہیں، دیکھا ایک درندے شیر نے اس انسان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس کو مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، یہ درندے کل تک اس کے آس پاس گھومتے تھے، اسے تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، لیکن ماجرا کیا ہے کہ آج اسی جانور نے اسے ختم کر دیا۔ نقطۂ نظر یہاں پر ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کئی دنوں سے میں اسے کھلا رہا تھا، میں اسے پلا رہا تھا، اگر پانی کی ضرورت تھی مجھ سے مانگتا، تجھ سے مانگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہ آئی، اللہ رب العالمین اس کا خاتمہ ہی کر دیا۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے میرے عزیز دوستو، اور شرک کے راستے ہیں بہت سارے۔ شرک کے راستے صرف جا کر کے گھنٹی بجانا یا کہیں اور جا کر کے سجدہ کرنا ہی شرک نہیں ہے، بہت سارے شرک کے راستے ہیں۔ ان تمام شرک کے راستوں سے بچنا ہے۔ شرک اکبر بھی ہے، شرک اصغر بھی ہے۔ یہ تمام شرک کے راستوں سے جب ہم بچیں گے تب اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہوگا اور اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول کرے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ ہی کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک جیسے عظیم کبیرہ گناہ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔